اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا میں اس وقت 195 ملک ہیں اور ان ممالک میں ایسے ملک بھی ہیں کہ جن کے قوانین ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن دنیا میں بعض ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن میں حیرت انگیز اور عجیب و غریب قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین کے بارے میں جاننے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نارتھ کوریا میں موجود قوانین کے بارے میں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے ملک میں کتنے سکون اور آزادی کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا میں کنگ جونگ-un کے مطابق کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل نہیں بنا سکتا۔ نارتھ کوریا کے مطابق مردوں کو 15 اور عورتوں کو 18 ہیئر سٹائل بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ان ہیئر سٹائل سے ہٹ کر کوئی دوسرا ہیئر سٹائل بناتا ہے تو انہیں سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں کا کلر بھی تبدیل نہیں کرا سکتے، اور عورتوں کو شادی کرنے سے پہلے بال لمبے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ شادی کے بعد کوئی بھی عورت بال لمبے نہیں رکھ سکتی۔ اور دوستو، نارتھ کوریا میں کچھ لڑکیوں کو اس اسکواڈ میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ہائی کلاس اور بڑے آفیسر کو انٹرٹینمنٹ یعنی سیکس کی صورت میں ان کے ساتھ اظہار کر سکے۔ اور دوستو، نارتھ کوریا کے قوانین کے مطابق ملک کی ساری پراپرٹی کنگ جونگ-un کی ہے، یعنی یہاں کا کوئی بھی شہری زمین نہیں خرید سکتا اور کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ اور دوستو، آپ کو یہ سن کر بڑی ہی حیرانی ہوگی کہ نارتھ کوریا میں سلنڈرڈ پیڈز کسی بھی شاپ سے نہیں مل سکتے، اور پیڈز کے علاوہ برتھ کنٹرول پروڈکٹ پر بھی پابندی ہے، یعنی آپ کو نارتھ کوریا میں چھوٹی شاپ سے لے کر بھی بڑے ڈپارٹمنٹ تک یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی، اور نہ ہی کوئی شاپ کیپر یہ چیزیں بیچ سکتا ہے۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی مرد اور عورت جینز نہیں پہن سکتے، کیونکہ جینز پہننا کنگ جونگ کو پسند نہیں ہے، اور کنگ جونگ کا کہنا ہے کہ جینز پہننے سے ویسٹرن کلچر کو فروخت ملے گی، جو کہ کنگ جونگ کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی بھی عورت جینز نہیں پہن سکتی، اور اگر کوئی عورت جینز پہنے تو اسے سزا ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر اسکول اپنے اسٹوڈنٹ کو ضروریات کی چیزیں مہیا کرتا ہے، جیسے میز و کرسی وغیرہ، لیکن نارتھ کوریا میں پیرنٹس کو ہر چیز کے الگ سے پیسے دینے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اسٹوڈنٹ کو اپنی تعلیم کے لیے اسکول میں کام بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی اسکول کی صفائی وغیرہ۔ اور نارتھ کوریا میں لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کے جانے کے لیے لوگوں سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا کے کچھ علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جبکہ پیونگ یونگ سٹی میں بجلی 24 گھنٹے مہیا رہتی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنے ملک میں یوٹیوب اور فیس بک استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا میں یوٹیوب، فیس بک اور دوسری سوشل میڈیا وقت مکمل طور پر بین ہے۔ وہاں انٹرنیٹ پر وہی دیکھ سکتا ہے کہ جس کو دیکھنے کی اجازت گورنمنٹ نے دے رکھی ہو۔ یہی نہیں، نیوز پیپر سے لے کر ٹی وی کے چینل تک بھی گورنمنٹ کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہاں کا میڈیا اپنی گورنمنٹ پر تنقید کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نارتھ کوریا میں غیر ملکی فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ وہاں کوئی بھی شخص گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کمپیوٹر اور موبائل تک بھی نہیں خرید سکتا۔ اور نارتھ کوریا میں پوری دنیا کی طرح، یعنی کچھ ملکوں میں نارتھ کوریا میں بھی ایک جیسا کیلنڈر استعمال نہیں ہوتا، ان کا اپنا کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، جسے جوشا کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس کیلنڈر کو 1997 میں کوریا میں لاگو کیا گیا، اور جب کنگڈم سال کی تحریک کا آغاز ہوا اور یہ کیلنڈر تب شروع ہوا، اور ان کا ماننا ہے تو نارتھ کوریا اور دنیا بھی تب ہی پیدا ہوئی۔ دوستو، بات یہاں تک ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن کوریا کا ایک الگ اپنا ٹائم زون ہے، جسے وہ بیونگ ٹون ٹائمز کہتے ہیں۔ کوریا میں قرآن اور انجیل تورات جیسی کتابیں رکھنا اور خریدنا یہ انلیگل ہے، کیونکہ وہ اسے ویسٹرن کلچر کا سیمپل سمجھتے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا میں اگر کوئی شخص جرم کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کی سزا صرف اس شخص کو ہی نہیں دی جاتی، بلکہ اس کی آنے والی 3 نسلوں کو بھی دی جاتی ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ نارتھ کوریا سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں سیدھا سزائے موت مل سکتی ہے۔ دوستو، کچھ لوگ بھاگ کے کامیاب ہونے میں چائنا یا پھر ساؤتھ کوریا چلے جاتے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا کے ان سب قوانین کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے
کہ ہم اپنے ملک میں کس قدر آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو یہیں پر ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی دلچسپ لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔